لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، وجعل منها زوجها، اور بنائے اس سے اس کے جوڑے. منها ہے من جن سے، لیسکن الیہا، تاکہ اس کے پاس آرام پکڑے. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، پس جب وتی کی ڈھانپا، حملت حملا خفیفا، تو اس نے اٹھایا ہلکا سا حمل، بوجھ اٹھایا، یعنی حاملہ ہو گئی. فمرت بھی، ثانی سا معنی کرتے ہیں لے کر گزرتی تھی، بھی اس کے ساتھ، یا حملت حملا خفیفا، چلتی پھرتی تھی اس کے ساتھ. شیخ الانسا معنی کرتے ہیں. فرمایا کہ اس سے مراد عام انسان ہے، نہ آدم مراد ہے اور نہ حوا علیہ السلام. ترمذی نے ایک روایت کو ضعیف قرار دیا، مظہری کشاف بیضاوی نے بھی، کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے متعلق نہیں، کہ شاید اس سے مراد وہ حمل ہوا، پھر شیطان کا وسوسہ ڈلا، نام ابن الحارث رکھا، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی روایت ہے. فرمایا فلما اسقلت دعوا اللہ، جب بوجھل ہو گئی تو دونوں نے پکارا اللہ کو، میاں بیوی. لئن آتیتنا صالحا، اگر آپ ہمیں دیں صالح سلیم الاعضاء، جسم میں صحیح، لنکونن من الشاکرین، تو ہم خامخواہ شکریہ ادا کرنے والے میں سے ہوں گے. فلما آتاہما صالحا، جب اللہ جل شانہ نے دیا ان کو صالح، جعلا لہ شرکا، شروع ہو گئے اس کے لیے شریک بنانے لگے. دونوں نے بنایا اس کے لیے شرکا کو، فیما آتاہما، اس چیز میں جو دی اللہ نے ان کو. فتعال اللہ عما یشرکون، سو اللہ برتر ہے ان کے شریک بنانے سے. ایشرکون ما وهم یخلقون، ایشرکون. جامع اسباب النزول میں شیخ خالد عبد الرحمن صفحہ 154 میں ذکر کرتے ہیں. فلما هو الذی خلقکم من نفس واحدہ سے لے کر وهم یخلقون تک غالباً. اس حوالے سے مجاہد نے ذکر کیا كان لا يعيش لآدم امرأته ولد فقال لهم الشيطان
اذا ولد لكما ولد فسمياه عبد الحارث وكان اسم الشيطان قبل ذلك الحارث ففعلا. ہم وہ پڑھ چکے ہیں کہ اس روایت کو ضعیف قرار دیا گیا. باہر کے انہوں نے کہا یشرکون ما لا یخلق شیئا، یہ شریک بناتے ہیں اسے جس نے نہیں بنایا، یعنی حارث نے. وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. یعنی اس سے مراد عام لوگ ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ فلاں آدمی نے مجھے، فلاں پیر نے، بزرگ نے مجھے اولاد دی. جس سے لوگ نام لیتے ہیں اللہ بخش، اللہ نے دیا، خدا بخش، خدا نے دیا. بعض کہتے ہیں داتا بخش، ابھی داتا نے دیا. ہمارے مولانا احمد علی لاہور رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اسے دادا کہو، داتا نہ کہو. جو دیتا ہے وہ داتا ہے. تو شرک مت کرو. یشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون. یا بتوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بت نے ہمیں اولاد دی. اس طرح کے لوگوں کے نظریات و عقائد ہیں، آج بھی لوگ جاتے ہیں. آوازیں لگاتے ہیں حق باہو بے شک باہو میری بیڑی نو تک باہو. وہ بیچارہ اپنی بیڑی کے لیے پریشان ہے اور یہ یہاں سے آوازیں لگا رہے ہیں اللہ سے مانگو، جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، نہیں تابعداری کرتے ان کے لیے، نصرًا مدد کی نہ کر سکتے ہیں ان کی مدد. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، نہ اپنی مدد کرے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر آپ نے بلائیں رستے کی طرف، یعنی ہدایت کے رستے کی طرف. لا يتبعوكم، تو نہ چلیں تمہاری پکار پر. سواء علیکم، برابر تم پر. دعوتموہم، آپ نے بلائیں. تم صامتون، یا آپ چپ ہونے والے ہوں. ان الذین، یقین وہ لوگ، تدعون من دون اللہ، جن کو آپ پکارتے اللہ کے ما سوا، عباد امثالکم، تمہاری طرح بندے ہی تو ہیں. اپنے طرح بندوں کو پکارتے ہو، معبود تو وہ ہے جو تمہاری طرح نہیں. فَادْعُوهُمْ، پس انہیں پکاریے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، بھلا پکار تو ان کو شیخ الانصاف کہتے ہیں. فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پس وہ تمہاری دعاؤں کو، باتوں کو قبول کریں گے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ان کنتم صادقین فی زعمکم، اگر تم اپنے گمان میں سچے ہو. کس بات پہ؟ انہم قادرون علی ما انتم عاجزون عنہ، کہ وہ اس بات پہ قادر ہیں جس بات سے تم عاجز ہو. سچے ہو تو پھر کرو. اللہ فرماتے ہیں الہم ارجل یمشون بہا، وہ مردہ یا وہ بت، کیا اس کے پاؤں ہیں کہ اس پہ چل سکے؟ ام لہم ایدن، یا اس کے ہاتھ ہیں یبطشون بہا، اس کے ساتھ پکڑ سکے؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کے لیے آنکھیں یبصرون بہا، جس کے ساتھ دیکھ سکے؟ ام لہم آذان، یا ان کے لیے کان ہیں یسمعون بہا، اس کے ساتھ سن سکیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، اللہ فرماتے ہیں کہو ان کو کہ پکارو تمہارے خداؤں کو. ثم کیدونی، پھر میرے خلاف تدبیر کرو، اس خدا کے خلاف. فلا تنظرون، پھر مجھ کو ڈھیل نہ دو. یا یوں کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تم ایسا کہو. یعنی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو پھر اپنے لیے کیوں کچھ نہیں کر سکتے؟ آپ کے لیے کرتے ہیں. آدمی تو مر جائے تو محتاج ہو جاتا ہے، وہ اپنے ہاتھ کو سمیٹنے کے قابل نہیں، آنکھیں بند کرنے کے بھی قابل نہیں. دوسرا آدمی آ کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کی آنکھوں کو بند کر دیتا ہے.
پھر جب غسل کرتا ہے، غسل کیا جاتا ہے اس کا، تو لوگ اس کے غسل خانے میں گھس کے اس کو ننگا کر کے اس کا غسل کرتے، تو وہ خود کیوں نہیں کہتا کہ چھوڑو بھائی تم کیوں تکلیف کرتے ہو، میں خود ہی کر لوں گا. پھر لوگ اسے اٹھا کے جاتے ہیں، یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں چل کے چلا جاؤں گا، تم کیوں اٹھا کے لے جا رہے ہو؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ عاجز ہو چکا، محتاج ہو چکا. اللہ یہ کہ کوئی بندہ جاگ رہا ہو. وہ ایک مولوی صاحب تھے، اس نے بڑے فضائل بیان کیے، لطیفہ ایک ذہن میں میرے آ گیا تو پڑھ لیتے ہیں. اس نے بڑے فضائل بیان کیے کہ صدقہ کرو اور خیرات کرو، جس نے اپنے گھر کا مرغہ ذبح کر کے کھلایا نا کسی کو، تو اس کو بہت بڑا اجر ملے گا، سیدھا جنت میں جائے گا. تو جب یہ مسئلہ سنا، اس کے گھر میں بیوی تھی تو اس نے اپنا مرغہ پکڑ کے ذبح کر کے مسجد بھجوا دیا پکوا کے. مولوی صاحب بھی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھی کھا لی. اب مونچھوں کو تاؤ دے کے گھر گیا اور خوب پیٹ بھرا ہوا مزیدار. وہاں پہنچا تو بیوی سے کہنے لگا کہ آج تو زبردست کھانا کھا کے آیا. کیا کھا کے ہوگا؟ کہ مرغ. مسجد سے کہا کہ مرغ تو میں نے بھیجا تھا. تم نے کیوں بھیجا؟ میں نے کہا بس آپ کا مسئلہ سنا، میرے دل پہ لگ گیا، تو میں نے کہا چلو آج جنت کماتے ہیں. تو کہا کہ میں نے مرغہ پکوا کے بھیج دی، ذبح کروا کے. اس نے کہا یہ تو بہت بڑی غلطی کر دی، یہ مرغہ تو مجھے مار دے گا. وہ کیسے؟ کہا کہ بس گیا اندر لیٹ گیا اور بیوی کو کہنے لگا کہ باہر کوئی آئے تو کہو استاد جی مر گیا. اب اسے نصیحت دے رہا ہے کہ آئندہ وہ اس طرح نہ کرے. تو اسے کہنے لگا مر گیا. وہ عصر کا نماز کا ٹائم ہو گیا، لوگ آئے، استاد جی کو بلائیں، جی وہ ٹھیک نہیں، ان کی طبیعت ٹھیک ہے. بیوی نہیں بتایا لوگ. مغرب کا ٹائم ہو گیا، استاد جی پھر نہیں گئے. عشاء کا ٹائم ہو گیا، استاد جی پھر نہیں گئے. رات گزر گئی. صبح لوگ پریشان ہو کے سارے دروازے پہ آ گئے، استاد جی کو کیا ہوا ہے؟ اس ڈاکٹر کی ضرورت ہو تو ہم لے جائیں. یہ بیوی آ کے خامن کو کہتی ہے استاد جی کو کہ استاد جی باہر لوگ آئے پہ، چلو تو ہسپتال کا. نہیں، اسپتال کو تو بیمار کو لے کے جاتے ہیں، جو مر چکا ہوتا ہے اس کو اسپتال لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو مر چکا ہوں. اس نے کہا ایسا نہ کہو. اس نے کہا نہیں، تو مرغے ذبح کرتی ہے، مجھے پوچھتی نہیں ہے. اس نے کہا غلطی کر لی ہے، پھر نہیں کروں گی اس طرح. اب اٹھ جاؤ، لوگ پریشان ہو رہے ہیں اور یہ مصیبت بن جائے گی. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا چلو ٹھیک. لوگوں کو بلایا کہ استاد جی جو ہے وہ رخصت ہو گئے. اس نے سانس بند کی ہوئے، لوگ آئے اور واپس چلے گئے. اس کو دیکھ کے باہر مشہور ہو گئے، جی اعلان ہو گیا استاد جی نے جنازہ پڑھانے ٹائم پہ. اسے بیوی کہتی ہے کہ دیکھو سدھر جاؤ، یہ لوگ لے جائیں گے اور دفن کر دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں مانتا، کیوں تو نے غلط کام کیا ہے. پوچھا کیوں نہیں ہے؟ مرغہ ذبح کرتی ہے اور پوچھتی نہیں. ہمارے گھر کا مرغہ مجھے کھلا دیا. تو کہنے لگے کہ بس غلطی ہو گئی. اس نے کہا نہیں، اس کا جنازہ ہو گیا. نہیں مان رہا. ایک بیوی اس نے کہنے لگی کہ جب آپ قبر میں اتاریں تو مجھے اس کے پاس قریب چھوڑیں، آپ لوگ ہٹ جائیں. ویسے کہا، اس نے کہا نہیں، ہٹ جاؤ یہاں سے. قبر میں اتار دیا تو بیوی نے کہا کہ آخری جو تختہ ہوگا اسے رہنے دیجیے، میں نے پھر اس کے پہ دم ڈالنا، کچھ کرنا ہے. ٹھیک. آخری تختہ انہوں نے چھوڑ دیا. لوگوں نے باقی سارا تختے ڈال دیے. یہ بیوی قبر میں اتر کے اس کے آخری تختے میں سے منہ اندر کر کے کہتی ہے کہ دیکھ بس کر، آخری تختہ رہ گیا، یہ ڈالیں گے نا تو کچھ نہیں رہے گا. اس نے کہا نہیں، میں نہیں مانتا. تو نے کیا کیوں؟ اس نے کہا میں نے غلطی کی. کہا کہ بس غلطی کی تو اس کی سزا بھگت. اور تو وہ کہہ رہی ہے، بیوی کو کہہ رہا ہے. تو بیوی اس کی کھڑی وہ سمجھ گئی کہ یہ تو ہے کنجوس، یہ ایک مرغی کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے.
تو وہ قبر میں ہی کھڑے ہو کے کہنے لگی کہ لوگوں مرواڑے نے کرے تھے تالان ہے، جاؤ جس کے ہاتھ میں جو کچھ آتا ہے وہ اس کا یہ کفن پھینک کے نکل آئے، لگا جڑ نیڑے ہویا نا تو میں عرض کر رہا تھا کہ مردے جو ہیں نا وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، ہاں زندہ اگر مردے کی ایکٹنگ کرے تو وہ نکل سکتا ہے قبرستان سے۔ ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها قل ادعوا شرکاءکم، کہا کہ پکارو تمہارے شریکوں کو ثم کیدونی، پھر میرے خلاف تدبیر کرو فلا تنظرون، اور مجھ کو ڈھیل نہ دو، ان ولی اللہ الذی، یقین میرا ولی اللہ ہے وہ ذات نزل الکتاب جس نے نازل کیا کتاب کو، وہ یتولی الصالحین وہ حمایت کرتا ہے نیک بندوں کی، والذین وہ لوگ تدعون جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ کے ماں سوا لا یستطیعون نصرکم نہیں طاقت رکھتے تمہاری مدد کی، ولا انفسہم نہ اپنے نفسوں کی، انصرون نہ وہ اپنی جان بچا سکیں نہ اپنی مدد کر سکتے، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ پکاریے ان کو إِلَى الْهُدَىٰ رستے کی طرف، لا يسمعوا کچھ نہ سنیں، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ اور تو دیکھتا ہے کہ تک رہے ہیں تیری طرف، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور وہ کچھ دیکھتے نہیں ہیں، یعنی ان کی آنکھیں تمہارے اوپر لگی ہوئی ہیں لیکن انہیں نظر کچھ نہیں آ رہا، بت آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تک رہا ہوتا ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا۔ خُذِ الْعَفْوَ پکڑو عفو، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ امر کرو معروف کے ساتھ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ جاہلوں سے اعراض کرو۔ کتنا خوبصورت نکتہ اللہ جل شانہ نے بتایا، اعراض بہت بڑا علاج ہے جاہل سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ سمجھ جاؤ نا کہ جاہل ہے پھر بحث نہ کرو، کیونکہ جاہلوں سے بحث کرنا خود جاہل ہونے کے مترادف ہے، جاہل سے کون بحث کر سکتا؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل کو ساتھ مخاطبہ مکالمہ ہو جائے نا، جگہ بھائی میرا سلام ہے، تو تیرے نال میرا کوئی واسطہ نہیں، جو وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ مَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اگر ابھارے تجھ کو شیطان کی چھیڑ، شیخ الانصاف کہتے ہیں اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، پناہ مانگی اللہ جل شانہ کے ساتھ، انہو سمیع علیم، لیکن اللہ جل شانہ سننے والا علم والا ہے۔ فرمایا ان الذین، یقین وہ لوگ اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اذا مسکم طائف من الشیطان، جب لگتی ہے ان کو طائف ایک جماعت، من الشیطان شیطان سے، طائف ویسے جماعت کو کہتے ہیں، شیخ الانصاف معنی کرتے ہیں جہاں پڑ گیا ان پر شیطان کا گزر، چونک گیا، تذکروا چونک گیا، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ پھر اسی وقت ان کو سوجھ آ جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے، بصارت مراد ہے اس سے۔ وَإِخْوَانُهُمْ اور ان کے بھائی، يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُبْصِرُونَ اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں وہ ان کو کھینچے چلے جاتے ہیں گمراہی میں، ثُمَّ لَا يُبْصِرُونَ پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ اور جب تو لے کر نہ جا ان کے پاس کوئی نشانی، قالوا کہتے ہیں لولا اجتبیتها کیوں نہ چھانٹ لایا تو کچھ اپنی طرف سے، قل کہہ دیجئے انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میں تو تابعداری کرتا ہوں اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف میرے رب کی جانب سے، ھذا بصائر من ربکم، یہ ہے بصائر من ربکم میرے رب کی جانب سے، تمہارے رب کی جانب سے، وہدن ہدایت ہے، ورحمت رحمت ہے، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ
جب پڑھا جاتا ہے ان پہ قرآن کریم، فاستمعوا فرمائے جب پڑھا جائے تم پر، اذا قرئ القرآن جب پڑھا جائے قرآن، فاستمعوا سے غور سے سنو. نزلت فی رفع الاصوات وهم خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ اذا قرئ القرآن. لوگ اونچی آواز سے پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور سنو. یہ ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے اس بات میں کہ قرآن عظیم الشان کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. ہم کہتے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ قرآن سے ٹکراؤ آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فاستمعوا لہو سے سنو. اب ادب واجب، وانصتوا خاموش رہو، لعلکم ترحمون شاید کہ تم پہ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. دونوں معنی سے ہی. فرمایا وذکر ربک، دلیل نقلی ملائکہ سے، وذکر ربک فی نفسک، اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے نفس میں، تضرعا گڑ گڑاتا ہوا، وخیفتاً اور ڈرتا ہوا، ودون الجہر بغیر جہر کے، من القول اور ایسی آواز سے جو کہ پکار بولنے سے کم ہو. شیخ الانسان معنی کر ودون الجہر من القول بالغدو صبح کے وقت، والآصال شام کے وقت، ولا تکم من الغافلین مت ہو جانا غافلین میں سے. یعنی ولا تکم من الغافلین. عطار کہتے ہیں ذکر حق ہم چو نماز فرض دان، حق کا ذکر کرنا بھی نماز کی طرح فرض ہے. سنو دوستو ذرا غور سے، یہ صدائے اختر بے نوا، نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق تو یہ جینا جینا حرام ہے. مقصود ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ الَّذِينَ، لیکن وہ لوگ عند ربک جو تمہارے رب کے ہاں ہیں، لا يستكبرون عن عبادتہ وہ تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے. جو اللہ کے ہاں ہیں کون ہیں؟ فرشتے. وَيُسَبِّحُونَهُ وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور وہ اس کی طرف سجدہ بھی کرتے ہیں. یہاں سے جس نے آیت سجدہ سن لی اس پہ سجدہ بھی واجب ہو گیا ہے. ان الذین عند ربک، قرطبی جلد 7 صفحہ 356 هذا على جهة التشریف لهم فإنهم بالمكان المكرم فهو عبارة عن قربهم في الكرامة لا في المسافة. مسافت ذکر نہیں کر رہے ہیں، کرامت میں قربت کا ذکر ہو رہا ہے. ان الذین عند ربک جو تمہارے رب کے ہاں ہیں، فرشتے مراد ہیں. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول سورہ اعراف میں 8ویں رکوع کا خلاصہ تذکیر بایام اللہ سے دعوت الی الکتاب، 9ویں رکوع کا خلاصہ ہے تذکیر بایام اللہ سے دعوت الی الکتاب، 10ویں رکوع کا بھی یہی خلاصہ ہے، 11ویں رکوع کا بھی یہی خلاصہ ہے. 12ویں رکوع میں فرماتے ہیں کہ پہلی تباہ شدہ امتوں پر تنقیدی نگاہ اور مخالفین اسلام کے لیے تنبیہ. 13ویں رکوع کا خلاصہ ہے امم سابقہ کی تباہی کا باعث تکذیب رسول ہی تھا اور قصہ حضرت موسیٰ اور فرعون کا. پھر رکوع نمبر 14 میں بھی یہی موسیٰ اور فرعون کا قصہ، 15 میں بھی، 16 میں بھی، 17 میں موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی اجابت کے لیے قانون لینے کے واسطے کوئی طور پر تشریف لے گئے، اس کا ذکر. 18ویں رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر جانے کے بعد امت نے بت پرستی شروع کر دی. 19واں گوسالہ پرستی پر نزول غضب و ذلت، موسیٰ علیہ السلام کی امت کی دائمی نصرت کی شرائط. اگلے رکوع میں دعوت امت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے نتائج.
اس سے اگلے رکوع میں دعوت الی الحق کے بعد داعی بری الذمہ ہے۔ 22ویں رکوع کا خلاصہ ہے کتاب اللہ کی طرف دعوت دینے کی ضرورت، اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ تم میں سے ہر ایک براہ راست خدا تعالیٰ کی غلامی کا عہد کر آیا ہے، لہذا اس کے ایفا کے لیے ہدایت کی ضرورت تھی تاکہ تم قیامت کے دن عدم اطلاع کا عذر نہ کرنے پاؤ